ایک زمانے کا واقعہ ہے۔ ایک بادشاہ کی لڑکی اپنے ایک باندی کے ساتھ جنگل کے اندر شکار کرنے کے لیے نکلتی ہے، اور چلتے 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 وہ بہت دور چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ بادشاہ کی لڑکی کی سواری تیز ہو جاتی ہے اور باندی پیچھے رہ جاتی ہے، یہاں تک کہ باندی اتنی دور ہو جاتی ہے کہ نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ پھر بادشاہ کی لڑکی مڑ کر دیکھتی ہے تو باندی کہیں نہیں دکھتی، اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ میں جنگل کے اندر بہت دور تک آ چکی ہوں، اب یہاں سے جانے کا راستہ اسے نظر نہیں آ رہا۔ یہاں تک کہ چلتے چلتے رات ہو گئی۔ اب رات ہونے کے بعد میں بادشاہ کی لڑکی گھبرائی اور ادھر ادھر دیکھ رہی ہے کہ کہیں مجھے کوئی جنگل کے اندر وحشی جانور آ کر کھا نہ لے۔ اس ڈر کے اندر وہ آگے آگے بڑھ رہی تھی، یہاں تک کہ ایک جھوپڑی نظر آئی جہاں پر کوئی دیا لگا ہوا تھا، تو راحت کی سانس لی اور آگے بڑھتی رہی، یہاں تک کہ جب قریب پہنچی تو نظر یہ آیا کہ ایک نوجوان قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہوئے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نے باہر سے آواز دی اور اپنی مجبوری کا اظہار کیا، اور اس نے اپنے سارے واقعے کو ان اللہ والوں کو بتایا۔ ان اللہ والوں نے کہا ان سے کہ تھوڑی دیر باہر ہی رکیے، آپ کے لیے میں انتظام کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اپنے گھر کے اندر کے ایک تاڑ پتری کو لیا اور بیچ میں لگا دیا تاکہ نامحرم کا حق ادا ہو سکے، اور پھر وہ اس طرف گئی اور یہ اس طرف بیٹھے ہوئے تھے، یہاں تک کہ بادشاہ کی لڑکی کو چین نہیں آ رہا کہیں یہ نوجوان میرے ساتھ کوئی غلط کام نہ کر دے، اس لیے بار بار نظریں انہی کی طرف تاکی ہوئی تھی، یعنی اس تاڑ پتری کے اندر ایک سوراخ تھا، وہ وہاں سے بار بار جھانک کر دیکھ رہی تھی کہ یہ نوجوان کیا کر رہا ہے، اس کے ارادے غلط ہیں یا اچھے ہیں یا برے ہیں۔ جب بھی وہ رات میں دیکھتی تو وہ نوجوان قرآن شریف کی تلاوت کرتے رہتے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ وہ پھر دیکھنے لگی تو نظر یہ آیا کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، اور سامنے جو چراغ رکھا ہوا ہے اس چراغ میں اپنی انگلی رکھ رہے ہیں اور انگلی کو جلا رہے ہیں۔ لڑکی کو یہ بات بڑی حیران نما معلوم ہوئی، اور رات بھر یہی ماجرا چلتا رہا۔ لڑکی کو رات میں نیند نہ آئی اور رات بھر یہ اللہ والے قرآن کی تلاوت کرتے رہے، لڑکی ان کو وہاں سے دیکھتی رہی۔ یہ معاملہ چلتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ جب صبح ہوئی تو پھر اس لڑکی نے بادشاہ کی لڑکی نے تقاضا کیا کہ آپ مجھے اپنے محل چھوڑ کر آئیے، کیونکہ میں راستہ بھول چکی ہوں۔ اللہ والے وہ بڑی احتیاط کرتے ہیں، کیونکہ عورت کے جسم سے جسم کو لگنا بھی اسلام میں حرام ہے۔ تو انہوں نے اس لڑکی کو اس کی سواری پر بٹھایا اور خود نیچے پیدل چلتے رہے، یہاں تک کہ چلتے 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 بادشاہ کے محل کے قریب آئے۔ جب بادشاہ کے محل کے قریب آئے تو وہاں افراتفری مچی ہوئی تھی کہ بادشاہ کی لڑکی رات بھر کہاں گم ہوئی ہے، اس لیے بڑی چھان بین شروع تھی۔ ادھر ادھر لوگوں کو دیکھنے کے لیے بادشاہ نے بھیجا ہوا تھا، مگر رات بھر لڑکی نہ ملی۔ یوں اچانک وہ لڑکی کے آنے کی وجہ سے بڑی ہی سلطنت کے اندر کھلبلی مچ گئی کہ ایک نوجوان لڑکے کے ساتھ بادشاہ کی لڑکی رات بھر تھی، اور لوگوں میں بدگمانیاں پھیل گئی۔ آپس میں ایک دوسرے میں یہ بات ہونے لگی کہ جب ایک لڑکا اور لڑکی رات میں تنہائی میں ہوتے ہیں تو یقیناً کوئی نہ کوئی گناہ سرزد ہوا ہی ہوگا۔ لوگ آپس میں ان سرگوشیوں کی وجہ سے بادشاہ تک یہ خبریں پہنچنے لگی، اور بادشاہ بھی اسی پریشانی کے اندر تھا کہ جب ایک نوجوان لڑکی میری اور یہ نوجوان لڑکا تنہائی میں تھے تو یقیناً ان سے کوئی گناہ کا کام ہوا ہوگا۔ اسی لیے کہا کہ مقدمہ بلایا گیا، قاضی کو بلایا گیا اور مقدمہ شروع ہوا، یہاں تک کہ نوجوان لڑکا کٹگرے میں آ کر کھڑا ہوا، یعنی وہ نوجوان لڑکے اللہ والے تھے، تو اللہ والوں کو صرف اللہ سے ڈر ہوتا ہے۔ مقدمہ چلتا رہا یہاں تک کہ لڑکی کو بلایا گیا، لڑکی سے سوال کیا گیا، اس نے جواب میں سب سے پہلے یہی کہا کہ میں اس وقت جواب دوں گی جب آپ اس سے میرا یہ ایک سوال کریں۔ بادشاہ نے کہا آپ کا کیا سوال ہے؟ لڑکی نے کہا کہ آپ ان سے یہ پوچھئے کہ جب یہ رات قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو ان کے سامنے ایک چراغ رکھا ہوا تھا، وہ بار بار اپنی انگلی کو اس چراغ میں ڈالا کرتے
پھر نکالتے، پھر ڈالا کرتے، پھر نکالتے۔ یہ ماجرا کیا تھا؟ بادشاہ نے جو ہے کہا کہ ان نوجوان اللہ والوں سے یہ بات جو ان کی لڑکی نے ان سے پوچھی تھی وہ ان سے پوچھی، تو وہ اللہ والوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ جب آپ کی لڑکی رات کے تنہائی میں میرے پاس میں تھی تو اس وقت مجھے شیطان بہکا رہا تھا۔ جب میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا تو اس وقت شیطان آتا اور مجھ سے آ کر یہ کہتا کہ دیکھ، ایک نوجوان لڑکی ہے، رات کی تنہائی ہے، یہاں تجھے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، اور یہ کہتا کہ اس سے بڑا موقع تجھے اور ملنے والا نہیں ہے، تو زنا کر لے۔ جب یہ خیال مجھے آتا تو اس وقت میں اپنے نفس کو کہا کہ اس نفس کو مارنے کے لیے، اس خیال کو دور کرنے کے لیے اپنی انگلی کو چراغ پر رکھتا اور اپنے نفس کو یہ کہتا کہ دیکھ، آج تو دنیا کی آگ برداشت نہیں کر پا رہا، کل قیامت کے دن کی جو آگ ہے اس سے 69 درجہ زیادہ ہے، یعنی 70 درجہ اللہ رب العزت نے اس آگ کو دنیا سے بڑھایا ہوا ہے۔ تو آج اس آگ میں میرے ہاتھ کو جلنے سے اتنی تکلیف ہو رہی ہے، تو مرنے کے بعد جب کل قیامت کے دن مجھے جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ آگ میں کیسے برداشت کر سکوں گا؟ تو جب میں انگلی کو وہاں ڈالتا تو میرا یہ خیال دور ہو جاتا، پھر میں قرآن شریف کی تلاوت کرتا رہتا، پھر مجھے خیال آتا، جب بھی مجھے خیال آتا تو میں اپنی انگلی کو اسی چراغ کے اندر لے جایا کرتا تھا۔ بادشاہ نے جب یہ جواب سنا اور بادشاہ کی لڑکی نے جب یہ جواب سنا تو دونوں بھی حیران ہو گئے، اور اس محل کے اندر جتنے بھی درباری تھے سب کے سب حیران ہو گئے۔ بادشاہ کی لڑکی نے وہیں اعلان کر دیا کہ اس سے پاک دامن لڑکا مجھے کہیں نہیں مل سکتا، اس لیے اس نے بادشاہ سے یہ کہا کہ اگر میں نکاح کروں گی تو انہی کے ساتھ کروں گی، اس کے علاوہ میں کسی کے ساتھ نکاح نہیں کروں گی۔ یہ شرط سن کر بادشاہ بھی حیران ہو گیا، مگر جو ہے بادشاہ کو اس لڑکی کی یہ خواہش پسند آئی، کیونکہ یہ نوجوان لڑکا بڑا ہی رحم دل اور بڑا ہی اللہ سے ڈرنے والا تھا۔ بادشاہ کو بھی سمجھ میں آیا کہ اس سے بہتر لڑکا میری بیٹی کے لیے کوئی ملنے والا نہیں ہے، اس لیے بادشاہ نے سلطنت میں یہ اعلان کر دیا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح انہی اللہ والوں کے ساتھ کروں گا اور اپنی سلطنت کا آدھا حصہ ان دونوں کو دے دوں گا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ جو چیز اللہ رب العزت نے حرام کی تھی اس چیز سے ان اللہ والوں نے پرہیز کیا تو اللہ رب العزت نے اسی چیز کو جو ہے ان کے لیے زندگی بھر حلال بنا کر پیش کیا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت نے سلطنت میں ان کو عزت بخشی اور مال غنیمت بخشا، یعنی کہ سلطنت کا آدھا حصہ اللہ رب العزت نے ان کو دے دیا۔ اور اگر وہی یہ رات میں زنا کا ارادہ کر لیتے تو پھر ان پر ذلت مسلط ہوتی اور بادشاہ ان کو ڈھونڈ کر ان کو قتل کر دیتا، اور آخرت میں کل قیامت کے دن ذلت اٹھانی پڑتی اور جہنم میں جانا پڑتا۔ مگر انہوں نے اس سے بچ کر کہا کہ دنیا والوں کو یہ سبق دیا کہ آج سے دنیا میں جو بھی گناہوں سے بچے گا یقیناً اللہ رب العزت ان کو بھی یہ انعامات سے نوازیں گے۔ تو میرے بھائیوں، آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ بھی جب بھی ایسے کوئی مواقع آئے تو اللہ کا ڈر اختیار کریں اور پاک دامنی اختیار کریں، تو اللہ دنیا بھی دیں گے اور آخرت میں درجات کو بلند کریں گے۔ ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ ہماری نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔